सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर गनी जावेद साहब। यकीनी सी बात है कि हम बात करेंगे सितारों के हवाले से और इस मुल्क पे आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होगा इन सितारों का, और ख़ासतौर पर जो बड़ी बड़ी हस्ती हैं उनके सितारे क्या कहते हैं, और फिर हम अपने सितारों की भी बात करेंगे, जो जिसका सितारा है उसको भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आगाज़ करेंगे वो इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि इमरान खान साहब को कोरोना हो गया, लेकिन अभी वो प्रॉपर तरीके से क्वारंटाइन है और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। कुछ मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की जो तबीयत है वो कैसी रहेगी। जी प्रोफेसर साहब, इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से आप क्या बताते हैं? इंशाल्लाह पिछले हफ्ते जो गुजरा है ये वाकई इस किस्म का आसार थे, वबाई आसार थे। अच्छा। लेकिन अब ऐसे से इंशाल्लाह वो इससे बाहर आ जाएंगे और वैसे भी माशाल्लाह उनकी एक आइडियल हेल्थ है रहती है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ ये हुआ है ना, इट सीम्स टू बी वेरी स्ट्रेंज। उनको वो नहीं होना चाहिए था। हाँ जी, और इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएंगे। और उनके ये जो अगला महीना आ रहा है, अप्रैल का महीना आ रहा है, अप्रैल के महीने में मुझे लगता है कि 20 तारीख तक काफ़ी हद तक उनकी ज़िंदगी में ठहराव सुकून आ जाएगा। और जो पहले अपोजिशन चलती आ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। उनकी कई बातों को पुलिस को अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने जब लास्ट टाइम हमने जब प्रोग्राम किया था तो आपने कहा था कि खान साहब जो हैं उन्हें बहुत से लोगों से, खास तौर पे अपोजिशन से दूर रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव हुए हुए हैं। वो तो मैं अब भी यही कहूँगा कि बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने प्रोग्राम हो चुके हैं। समी साहब ने एक दफ़ा प्रोग्राम के दौरान ख़ुद भी इस बात को तस्लीम किया। मैं तो कई प्रोग्रामों से ये कह रहा हूँ कि जहाँ वो जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो उनके साथ मुखलिस नहीं हैं, वो उनको धोखा देते हैं। तो उनको ये कांटी छांटी करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो लोगों ने उनके लिए इस धोखाधड़ी की शक्ल में इस तरह धोखा देकर उनके लिए कितने मसाइल पैदा किए हैं। और कौन कौन से मसाइल जो है वो आए दिनों में भी ख़तरा है उनका पैदा करने का, अगर वो इन लोगों से दूर न हुए तो। अच्छा। उनको गहरी नज़र रखनी चाहिए उन तमाम उन लोगों पर जो उनके साथ काम कर रहे हैं। और अगर वो अगर वो तफ्तीश करें, अगर वो गहरी नज़र से देखें, गहरी नज़र से सब हालात का मुताला करें, उनको कई ऐसे आदमी वाज़ेह नज़र आ जाएंगे जिन्होंने इनको इस किस्म की वो साजिशी या धोखाधड़ी की बातें करते रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नुकसान तो नहीं पहुंचा सके लेकिन मसाइल तो क्रिएट किए हैं, मसाइल तो पैदा किए हैं, उलझने पैदा की हैं, टेंशन पैदा हुई है और अब भी है। तो ये उनके अंदर के अपने लोग हैं जिन्होंने उनको धोखा दिया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे एक और बात बताएं, आपको लगता है कि खान साहब में वो विजन है कि वो इस चीज़ को वो पॉइंट आउट कर सकें और चीज़ों को दुरुस्त कर सकें? वो विजन, वो कैपेसिटी, वो स्ट्रेंथ है? यस, ही हैज़ दैट विजन। एंड उनके कई बातें ऐसी हैं, कई मिसालें ऐसी सामने ज़हन में आ जाती हैं जिनसे वाज़ा पता लगता है कि वो एक विजन लेकर आए हुए हैं। और उनके सामने एक बहुत आइडियल रियासत जो होती है, आइडियल स्टेट जो होती है, वो उनके जहन में है। तो दैट इज़ देयर। इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि ही हैज़ ए वेरी वेरी हाई ग्रेट विजन फॉर पाकिस्तान। ठीक हो गया। मे अल्लाह सक्सीड, आमीन, अल्लाह उनको कामयाब करें अगर उनकी नीयत ठीक है तो। अच्छा, बुशरा बीबी के जो स्टार है, बुशरा बीबी के जो सितारे हैं वो बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की बीवी हैं, उनके सितारे क्या बोलते हैं इमरान खान साहब के हवाले से? उनकी बीवी के बारे में आप पूछ रहे हैं? वो मैं इस सूरत में नहीं हूँ जब तक मुझे उनकी तारीख पैदाइश न पता हो। ठीक हो गया। अगर उनकी तारीख पता चल जाए, मैं कहती हूँ जो जाहिर है कि वो जैसे उनके बारे में जो उनका करैक्टर सामने आया है वो नहीं देंगे किसी को तारीख पैदाइश। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। तो आप भी ये सोच सकती हैं कि जैसे वो हैं, जैसे उनकी शख्सियत है, वो डिटैच हैं, वो अलग हैं एक तरह से। आपने नोट किया होगा, तो वो कैसी तारीख बताई अच्छा, जो हमारे पास उनकी तारीख आ रही है
जो गूगल पे मौजूद है तारीख वो 16 अगस्त 1973 है। हाँ जी, तो 16 अगस्त 93 है, तो इस साल तो उनका ये सही गुजर, अगर ये सब डिपेंड करता है 16 अगस्त पर। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर इस बात को एम्फेसाइज, मैं ताकीदन ये करना चाहता हूँ कि अगर वो इस अगस्त की हैं तो ये साल तो उनका ठीक गुजर जाएगा, लेकिन अगले साल कोई प्रॉब्लम आने वाला है उनका अज़दवाजी ज़िंदगी में। अच्छा, आप ये बात वो मुझे करने देंगी? करें। नहीं, मैं तो नहीं करना चाहता। आप बड़े तरीके से हाँ, बहुत ये सी सब बातें आपकी कर जाते जिम्मेदारी हैं। है, आपने पूछा तो मैंने आपने जवाब बहुत दे दिया। इंकशाफ किए हैं अपने पुराने तो मैं शोज आपसे में अर्ज भी। कर रहा हूँ कि उनके जो ये साल है वो तो ठीक जा रहा है। ठीक हो गया, अब जो अगला साल आने वाला है उसमें या तो उनकी सेहत पर असर पड़ेगा, ठीक हो गया। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, और दूसरा ये है कि इसके इख्तलाफात सामने आ सकते हैं, वो भी मैं यही कहूँगा कि अल्लाह न करे। आपने प्लानट पूछे हैं, तारीख पैदाइश मुझे दी है, ये सब इस तारीख पैदाइश पर मुनसर है जो मैंने कहा है। ठीक हो गया। और अगर आगे पीछे हो ये तो आपकी जिम्मेदारी सब आप पर है कि आपने ये तारीख बिल्कुल, पैदाइश सारी दी जिम्मेदारी और मेरी मैंने है, गूगल वालों की ये कोई आपको जिम्मेदारी नहीं बता है। ठीक दिया। बात की आपने। अच्छा जी, अब आपने जो पिछला शो है उसमें 2 से 3 तारीखें बताई थी। एक आपने कहा था 14 जून और दूसरा 24 दिसंबर। आप मुझे बताएं, इन 2 दिनों में आपको लगता है कि खान साहब की जिंदगी में कोई इम्पैक्ट आ सकता है, कोई बड़ा इम्पैक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ जी, मैंने जो 3 तारीखें बताई थी वो इम्पैक्ट लाएंगी वाकयात की शक्ल में। कोई वाकया आ सकता है, कोई चैलेंज आ सकता है, कोई इंसान के सामने कोई ऐसा मसला आ सकता है जिसको कि बहुत शदीद, सख्त और बड़ी आम बात ये मसला होगा जिसको हल करना बहुत ज़रूरी होगा। वो एक तो तारीख गुजर चुकी है 17 फरवरी को। ठीक है, ऐसे है। तो जहाँ तक मेरी रीडिंग का तल्लक है, जहाँ तक मेरे मुताले का तल्लक है, जहाँ तक मैंने समझा है, वो मैंने पिछले हफ्ते अपनी राय आपको दे दी थी कि वो कोरोना को उसने तेज़ किया है, क्योंकि जब भी 2 बड़े प्लैनेट तेज़ होते हैं और ये 2019 से कोई ना कोई 2 प्लैनेट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं 2019 से। तो अब जो मिली हुई हैं वो हैं अपना ज़ोल और यूरेनस। तो वो 17 फरवरी को मिले हैं, 17 फरवरी के बाद जो एक महीना गुजरा है वो आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा है। अब वो 14 जून को फिर मिल रहे हैं, उसके बाद 24 दिसंबर को वो फिर मिलेंगे। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर इन प्लैनेट को सामने रखते हुए मैं यही कहने की जरूरत कर रहा हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर कि हमें, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा मसला वबा का है, तो हमें वबा को सामने रखना चाहिए। और इन प्लैनेट जो कि ये इनकी तरबियाँ लगी हुई हैं 14 जून को और 24 जून को, हमें इस वबाई जो सूरत हाल बनी पड़ी है इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा, अब आपने बात की है 3 तारीखों की बात की है, जिसमें से एक तारीख जो है वो जा चुकी है, दूसरी 14 जून है और तीसरी 24 दिसंबर है। मुझे ये बताएं, दिसंबर नहीं है, दिसंबर है, ठीक है। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो है वो बुरी ये किन लोगों के लिए आपको लगती है? किस सितारे के लिए सबसे ज्यादा आपको लगता है ये जो 2 दिन है वो बहुत खतरनाक है? जी हाँ, ये जो तीनों यूरेनस और ज़ोल इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे नहीं हुए, तरबीह लगी हुई है, इनका एक दूसरे के साथ बुरा जाविया बना पड़ा है। 90 डिग्री का जाविया बन जाए तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो इन तीनों के लिए कोई ना कोई मसला आ रहा है, ज्यादा अपने अपने हारोस्कोप के मुताबिक। मसलन जो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म की हारोस्कोप उसके मुताबिक उनको ये मसला सामने होगा, जो जरदारी साहब की तारीख पैदाइश है उसके मुताबिक उनके सामने ये मसला पेश होगा, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब का। तो ये अपने अपने बुर्जों के मुताबिक जो भी मसला बने, इनको पूरा साल ये तीनों जो प्लैनेट हैं 3 दफ़ा आएंगे। ये दोनों प्लैनेट एक दफ़ा आ चुके हैं, 2 दफ़ा भी और आना है, और ये पूरे साल पर इन्होंने सैर डाला हुआ है। तो आपने जो 3 शख्सियतों का नाम लिया, वैसे तो ये हर एक के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं किसी न किसी शक्ल में, लेकिन आपने 3 नाम लिए हैं, तो मैं तो यही समझूंगा कि तीनों को अपने अपने हारोस्कोप के मुताबिक इनमें से बेहतर कौन हैंडल कर लेगा? बेहतर तरीके से कौन हैंडल कर लेगा सिचुएशन को? बेहतर तरीके से इन दिनों को कौन हैंडल कर लेगा? बेहतर तरीके से इन दिनों को कौन हैंडल कर लेगा?
कौन कंट्रोल कर लेगा हाँ, सिचुएशन को? कंट्रोल नहीं नजर आता, ये तीनों को नहीं। अपने असरात छोड़ेंगे। ठीक हो गया। और तो ये पूरा साल किसी न किसी मसले की हवाले से, किसी न किसी टेंशन की वजह से ये पूरा साल ये प्लान छाए रहेंगे और कोई ना कोई मसला बना रहेगा। और जैसे कि आपने पहले 2-3 महीनों में देख लिया है, बिल्कुल ऐसे। मसला तो बने हुए हैं, ठीक हो गया। तीनों के लिए बने हुए हैं। सही हो गया। तो यूं ये लेकर मुझे नज़र ये आता है कि अगला जो साल है 2022 का, वो जरदारी साहब के लिए बुरा साबित होगा। जरदारी साहब के लिए बुरा साबित हाँ होगा। हाँ, मुखालफत आएगी, बहुत बुरा मैं नहीं कहना चाहता, मुखालफत आएगी। बुरा इसलिए नहीं कहना चाहता कि वो बहुत श्रीयूड है, बहुत तेज़ दिमाग वाला इंसान है। वो समझते हैं कि मैंने मसाइल को किस तरह हल करना है, वो शायद मसले को मसले ही न समझे। लेकिन ये तो हमारा काम है कहना कि मसला आएगा, किस तरह का मसला आएगा, टेंशन आएगी किसी न क्योंकि किसी अभी मसले देखें में। ना ऑपोजिशन और लीडर तो उनके बन गए। रिलेशनशिप जो है ना वो ऐसे नहीं रहेंगे जैसे अब है। रिलेशनशिप में कोई ना कोई रखना पड़ेगा, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। और ये 2022 के शुरू से ही होगा और फिर ये मार्च 2023 तक रहेगा। मार्च 2023 तक रहेगा। जी जी। ठीक हो गया। अब ये जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए जो 2022 है आसिफ अली जरदारी साहब के लिए वो ठीक नहीं होगा, ज्यादा वो फील करेंगे कि जहाँ तक तलकात है उनके सियासी, वो हालात खराब हो समाजी, गए। सियासी, हाँ वो उन पर असर पड़ेगा, अच्छा, वाज़ेह ठीक है। असर पड़ेगा। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो सेनेट के मुंतखब हो गए हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताएं इसके बाद आप पीडीएम का क्या फ्यूचर देखते हैं? हाँ जो उनकी तारीख पता है, मेरे पास नहीं है। नहीं, पीडीएम के हवाले से मुझे बताएं कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? सो देखता हूँ, वो ये मसले बना रहेगा, कोई ना कोई टेंशन आती रहेगी। पीडीएम को, जी पीडीएम की बात कर रहे हैं आप? मैं जनरली बात जो कर रहा हूँ। तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है ऑपोजिशन, आप उस तहरीक की बात कर रहे हैं? हाँ मैं तारीख की बात ही कर रहा हूँ ना, कि तारीख तो अभी यूँ समझ लीजिए कि अगले महीने ही मुझे ऐसा नज़र आता है कि जो तारीख की गिरफ्त रही है, अच्छा, तारीख की गिरफ्त रही है ना हमारे हालात पर, हाँ, हुकूमत पर, वो गिरफ्त ढीली पड़ गई है, अच्छा, बहुत हद तक ढीली पड़ गई है और ये अप्रैल में वाज़ेह सामने आएगा। अच्छा, एक सवाल मुझे और आपसे करना है, वो मुझे ये बताएं कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, उनके सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं, खास तौर पर जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं? यस, तो जहाँ तक हमारे चीफ साहब का तल्लक है, ये जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता है या मई का पहला हफ्ता है, इसमें वाज़ेह उनके लिए कोई मसला सामने होगा जिसको वो सोचेंगे, समझेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। यूं कह लीजिए कोई टेंशन आ सकती है, जैसे कि इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए आदमी को कोई ना कोई टेंशन तो रहती है, कोई ना कोई मसला बना रहता है। तो ये जो अब मसला बनना है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में नज़र आता है और मई के पहले हफ्ते में। वो हमारे जो चीफ हैं वो किसी मसले से, कोई मसला होगा जिसके बारे में सोचेंगे, जिसके कोई हल सोचेंगे और वो इस टेंशन से गुजरेंगे। तो वो जो टेंशन की आप जिसकी निशानदही कर रहे हैं, वो इस टेंशन को कंट्रोल कर लेंगे? अब वो टेंशन को वो रहेगी कोई एक हफ्ता, उसके बाद दो हफ्ते रहेगी, लेकिन वो टेंशन होगी। ठीक हो गया। जी जी। और जो 14 जून है और 24 दिसंबर है, उस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे आर्मी चीफ के सितारे के हवाले से? जून में क्या है? 14 जून की जो आपने डेट बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि अगले महीने उनकी कोई सूरत हाल जो है उसमें कोई रिलैक्सेशन, कोई मसला जो पहले सख्त था, गिरफ्त थी, वो इतनी नहीं रहेगी, लेकिन बाद में फिर मसाइल शुरू हो जाएंगे। लेकिन अप्रैल में वो महसूस करेंगे कि मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकल रहा है। अच्छा। कोई टेंशन में कमी आ जाएगी, वक्ती तौर पर रिलैक्सेशन देखेंगे। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला। बेशक जी। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बता दें हमें। मरियम साहिबा के लिए मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था, अब फिर यही मैं दोहरा रहा हूँ कि ये जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता आ रहा है, वालद के हवाले से या उनके अपने हवाले से उनके हालात जो हैं बड़े मुखालफ आ रहे हैं, उनको बड़ी टेंशन आ रही है और ये टेंशन जो है मई के पहले हफ्ते तक बहुत ज़्यादा रहेगी और इस टेंशन का उन पर वाज़ेह असर पड़ेगा। तो उनको लिए ये जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता है और मई का पहला हफ्ता है, ये 2 हफ्ते बड़े अहमियत के हामिल हैं और उनको जो सूरत हाल पैदा होगी वो वाज़ेह उनके लिए प्रॉब्लम बनेगी। और उसमें एक सूरत ये नज़र आती है कि मुमकिन है वालिद साहब की वजह से वो परेशान हो या इनके वजह से वालिद साहब इनके परेशान हो,
کوئی اس قسم کا بھی معاملہ بنا پڑا ہے. لیکن جیسے بھی ہے والد صاحب کی وجہ سے ہے, ان کی اپنی پالیسی کی وجہ سے ٹینشن آ رہی ہے اور وہ مخالفت ہوگی, وہ فیس کریں گی. وہ فیس کریں گی. اچھا مریم نواز صاحبہ جس پالیسی کے ساتھ چل رہی ہیں, جس چیزوں کے ساتھ چل رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ اسی طریقے سے چلیں گی یا کچھ بہتری دیکھتے ہیں؟ وہ اسی طرح چلتی نظر آتی ہیں اور اسی طرح ٹینشن رہے گی. اب وہ چل رہی ہیں, جارحانہ رویہ بھی اختیار کرتی ہیں. کئی دفعہ وہ خوش بھی نظر آتی ہیں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی ہوں, ان کے موڈ سے, ان کے بیانوں سے. لیکن یہ اگلے 3-4 سالوں میں یہی ان کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی بات ہوگی ٹینشن رہے گی. یہ ٹینشن خود پیدا کریں گی کیونکہ ان میں شدت بہت ہے. مریم صاحبہ کی جو تاریخ پیدائش میں جو دی گئی ہے اس کے مطابق ان کے مزاج میں بہت زیادہ شدت ہے. وہ ہر وقت جھگڑے کی طرف مائل ہیں, اور جھگڑا بھی عام جھگڑا نہیں, اچھا خاصا جیسے جھگڑا کہتے ہیں. تو وہ جو ٹینشن ہے وہ ان کی طبیعت کا, وہ ان کی فطرت ہے. تو وہ اپنی اس شدت کی وجہ سے اگلے 3-4 سالوں میں ٹینشن میں رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ جو ہیں, ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی دوستی بھی رہی. میں صرف دوستی تو نہیں کہوں گی کہ پولیٹیکلی ان کے مذاکرات, نہیں, نو فرینڈشپ, یہ پالیٹکس ہے جس کی وجہ سے بلاول نے تو مریم صاحبہ کے لیے گاڑی بھی ڈرائیو کی تھی, میرا خیال ہے وہ گاڑی بھی چلائی ہے انہوں نے. کیا ہوگا؟ بلاول نے مریم کے لیے گاڑی بھی چلائی ہے. آپ کہہ رہے ہیں دوستی نہیں ہو سکتی, بہتر تعلقات نہیں ہو سکتے؟ نہیں, وہ سارے, ہاں تعلقات میں انکار نہیں کرتا, پولیٹیکل میں کہہ رہا ہوں نا. یہ سب سیاسی تعلقات ہیں, اور سیاسی تعلقات آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوتے ہیں وہ ایک پالیسی کے مطابق جو ہے وہ انسان کو اپنا رویہ بنانا پڑتا ہے, پالیسی بنانی پڑتی ہے. تو وہ صورت چل رہی ہے. اور دوسری آپ کے لیے بڑی دلچسپی ہوگی جو میں بات آپ کو بتانے لگوں یا اپنے ناظرین تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلاول صاحب ہیں ان کی 2 شخصیتیں ہیں. ایک شخصیت تو واضح نظر آتی ہے جو باہر بیان دیتے پھرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اس سے ان کا موڈ کا پتہ چلتا ہے وہ کس کے خلاف ہیں, کس کے حق میں ہے, کیسی پالیسی بنا رہے ہیں, وہ سب کو پتہ چل رہا ہوتا بظاہر. ایک ان کی اور بھی شخصیت ہے جو کہ وہ کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتے, وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں اور نہ کسی کو پتہ چلتا ہے. تو بلاول صاحب سے تعلقات, بلاول صاحب سے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ جس آدمی کی 2 شخصیتیں ہوں, ایک بظاہر اور ایک باطنی شخصیت ہو, اس کے ساتھ آدمی کیسے کام کر سکتا ہے؟ اچھا پروفیسر, وہ بظاہر خوش نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سے وہ کسی آدمی سے اسی وقت نفرت کر رہے ہوتے ہیں جس سے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بڑی خطرناک پسند. تو وہ ان کے جو مجھے تاریخ پیدائش دی گئی ہے ایز اے اسٹرالوجر, میں غلط ہوں یا صحیح ہوں, ہماری اسٹرالوجی کے مطابق اس تاریخ پیدائش کے مطابق آدمی کی 2 شخصیتیں ہوتی ہیں. اچھا, ایک جو بظاہر نظر آتی ہے جیسے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ فلاں کے خلاف ہیں, فلاں چیزوں کو پسند نہیں ہے, فلاں یوں ہے, یہ وہ اندازہ ہوتا رہتا آپ کو, مجھے سب کو اندازہ ہوتا رہتا ہے. ایک ان کی وہ شخصیت ہے جو اپنے اندر رائے بنا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کسی کو نہیں پتہ. وہ بظاہر ایک آدمی کو بظاہر بہت اچھے دوست نظر آئیں گے, لیکن ممکن ہے وہ بظاہر دوست ہوں تو ان کو سمجھنا بڑی مشکل بات ہے بلاول صاحب کو. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے انسان کو بہت گہری سوچ سمجھ والا ہونا چاہیے تاکہ ان کو آدمی ان کے اندرونی شخصیت کو سمجھ سکے. اور وہ گہری سوچ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے پاس نہیں ہے اور شاید بہت سے لوگوں کے پاس نہیں. میں اکثر جب بھی یہ صورتحال جو بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں, کبھی کبھی ان کے بیان آ رہے ہیں, محترمہ کے آ جاتے ہیں, دونوں کے بیان آمنے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, دونوں کے بیان ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. مجھے واضح اس وقت دل میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ مریم صاحب کو اب یہ نہیں پتا کہ اصل جو ان کی شخصیت ہے وہ یہ ظاہر ہی نہیں کر رہے ہیں. ہاں, کچھ مقام, کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہوں, میں اپنے اندر کی شخصیت بتا دوں, وہ پھر موقع آ جاتے ہیں اس وقت وہ بتا دیتے ہیں, لیکن بہت کم. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا بلاول صاحب کے بارے میں, یہ آپ کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے؟ ویل کیا ہے اس کو؟ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, ڈیول پرسنالٹی. اس کو تو بیماری میں نہیں آتی یہ چیز؟ No, whatever it is, he has 2 personalities according to his date of birth. As an astrologer, I may be right, I may be wrong, لیکن جو میری رائے ہے وہ میں نے
اچھا بس ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گی, بتا مجھے یہ دیں. بتا دیں کشمیر کی کیا صورتحال ہے, کشمیر کا کوئی حل دیکھتے ہیں, اور بھارت اور پاکستان کا جو چل رہا ہے آج کل, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات ہو پائیں گے اور جو پیس پروسیس ہے وہ آگے بڑھے گا؟ کشمیر کے بارے میں جی تو کشمیر جو ہے نا وہ تو قربانی چاہتا ہے, کشمیر کے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی, پھر کشمیر کا فیصلہ ہوگا. وہ جب بھی کوئی بہت بڑا واقعہ آئے گا, بہت بڑی جنگ ہوگی, تو کشمیر کا مسئلہ سامنے آ جائے گا اور کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اس طرح جس طرح کہ اب روانی سے حالات, چپ چاپ بیان بازی تک حالات ہیں, بیان بازی تک ہم ایک دوسرے کو وہ کرتے رہتے ہیں, یوں ہم ہیں وہ ہیں, سارے ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. لیکن جب تک ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی, یہ واضح کشمیر کی ہاراسکوپ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ جب قیمت ادا ہو جائے گی کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کیوں کہ اللہ بچائے ہمیں, اللہ کرے ویسے ہی حل ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے, اب بیسیکلی مجھے میرے کان میں صرف ایک آواز آ رہی ہے کہ ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف آپ آئیں, کیونکہ یہ سب کو انتظار ہوتا ہے, مجھے بھی بہت انتظار ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی شدید انتظار ہوگا اس کا. ہمیں بتائیں کہ سب سے پہلا جو وہ ایریز ہے, آنے والا ہفتہ جو ہے وہ ایریز کے لیے کیسا ہے؟ تو آپ پلانٹ کی طرف آ گئی ہیں. ہاں جی, پہلا ستارہ ایریز. بالکل ٹھیک. تو آپ کے پیشہ ورانہ سماجی حالات, پیشہ ورانہ حالات سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی نیا رومانس بھی شروع ہو سکتا ہے جتنے بھی عملی افراد ہیں. لیکن پہلا جو ان کا رومانس ہے اس میں کچھ نہ کچھ بڑی, میں تلخی تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن وہ حالات نہیں رہے جو پہلے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو یہ چینج آ گیا. دوسرا پیشہ ورانہ طور پر حالات ان کے آرام سے چلتے جا رہے ہیں, آرام سے وہ مسائل حل کرتے جا رہے ہیں, اور ان کے پیشہ ورانہ حالات ٹھیک ہے. سماجی زندگی دوست احباب کے ساتھ میل جول بھی ٹھیک ہے. لیکن میں یہ ساتھ ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں عملی افراد کو کہ کوئی دوست میں بھی اپنا مرد یا عورت, ان کے پیسے پر اس کی نظر ہے. جتنے بھی عملی افراد کے دوست ہیں, ان دوستوں میں سے کسی نہ کسی کی عملی افراد کے پیسے پر نظر ہے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, کسی دوست کی بری نظر ہے. تو جتنے بھی عملی افراد ہیں, میری طرف سے ایز اے اسٹرالوجر میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھیں کہ کون ہے جس نے اتنی بری نظر سے ان کے پرس پر اور ان کی جیب پر, بیلنس پہ گندی نظر رکھی ہوئی ہے, بڑی مشکل سے کمائے ہوئے پیسے پر بہت بری نظر رکھی ہوئی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اس سلسلے میں صدقہ دینا شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نقصان سے بچائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم اپنے اگلے ستارے کی طرف آتے ہیں, ٹورس کے حوالے سے بتائیں. جی میں ٹورس کی طرف آتا ہوں. ٹورس جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بڑے ضدی لوگ ہوتے ہیں, جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں بغیر سوچے سمجھے. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے پیسے کے لحاظ سے ان کے لیے ٹھیک ہے, ماشاءاللہ پیسے آتے رہیں گے, خرچ ہوتے رہیں گے. لیکن ایک ان کا ایسا پلانر لگا ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے سوری حضرات کی زندگی میں, پچھلے 2019 سے یوں سمجھیں, بلکہ 2018 سے, وہ جو پلانٹ ہیں ان کی ازواجی زندگی میں کبھی نہ کبھی وہاں چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چنگاریاں پیدا ہو, وہ ایسے اختلاف بنتے جا رہے ہیں, اندر ہی اندر ایک موڈ بنتا جا رہا ہے, جیسے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے وقت کے ساتھ اچانک پتہ چلے کہ ہم تو ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں. تو وہ اثرات شروع ہیں. سوری حضرات, آپ اپنے ازواجی زندگی پر نظر رکھیں. حالات خراب ہو سکتے ہیں, وہ اندر سے پہلی اختلاف ہیں جو کہ وہ چپ چاپ گزارا کرتے جاتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ جو سلسلہ شروع موڈ بن جاتا ہے وہ اس ہفتے بھی منگل بدھ جمعرات کو فیل کریں گے. اس واسطے میں نے یہ پچھلی حالات بھی بتا دی ہیں کہ یہ تو شروع سے ہی کام ان کا چلا ہوا ہے. تو ان کو ازواجی زندگی میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے اختلافات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو میرج کے حوالے سے خراب نہ کریں. چلیں بس ٹھیک ہے, اگلے ستارے پر ہم آتے ہیں, لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر جیمنائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم جیمنائی کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن ٹورس ابھی باقی پڑا ہے, رہ گئی ہیں وہ آپ سے تو وہ جانتے ہیں. جی وہ بتائیے. آپ تک پہنچاتا ہوں. جو سوری رات کے بارے میں 1-2 باتیں کہ جہاں تک پیشہ ورانہ زندگی کے تعلق ہے, وہ پہلے
جو کچھ 2.5-3 سال کرتے رہے ہیں اب وہ ان کی زندگی پیشہ ورانہ نہیں رہی ایک زندگی کی نئی طرز آ گئی ہے پیشہ ورانہ زندگی کی. تو وہ ذرا سوچ سمجھ کے اپنے حالات کو سمجھیں کہ پہلے ہم کیا کرتے تھے اور یہ جو پیشہ ورانہ زندگی آ گئی ہے. تو اگر یہ سوچ سمجھ کے چلیں گے تو ماشاءاللہ آگے کامیابی نظر آ رہی ہے اور آپ اس لحاظ سے کافی خوش ہو جائیں گے. سوشل لائف میں جو لوگ ان کے قریب آ جا رہے ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا. ان کا کوئی اپنا مقصد ہے, بظاہر وہ آتے ہیں چائے پی لیتے ہیں, آپ پلا دیتے ہیں, آپ پینے جاتے ہیں وہ پلا دیتے ہیں, لیکن یو بی ویری کیئرفل کیونکہ اس میں کوئی احتیاط کی ضرورت ہے, وہ کوئی ایسا نہ ہو آپ دھوکے میں آ جائیں. اب جیمنائی بتا دیں ہمیں. ویل جیمنائی کی بتائیں نا. جیمنائی کی طرف میں آ رہا ہوں. جی جی محترمہ بھی شاید لگتا ہے جیمنائی ہیں تبھی بار بار کہہ رہی ہیں. تو جوزا کہ یہ کہ پہلے 2 دنوں میں بہت سرگرمی رہے گی, آنا جانا ادھر ادھر, ذہن بھی ان کا تیز ہے, سفر بھی آ سکتے ہیں, تو ہر لحاظ سے تیزی نظر آتی ہے, سرگرمی نظر آتی ہے. اور ہفتہ کے وسط میں یہ کام کے روزگار جو ہے یہ ان کی کوئی پالیسی ٹھیک نہیں ہے کام اور روزگار کے معاملے میں. جو انہوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے جس طرح کام کرتے آ رہے ہیں ان کو دوبارہ نظر ثانی اپنے کام پر دوبارہ سوچیں کہ میں کس طرح کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ حرف گیری ہو سکتی ہے, اعتراض کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ اسٹرالوجی کے فوائد کو سمجھتے ہیں تو ابھی سے آپ محتاط ہو جائیں تاکہ ہفتہ کے وسط تک یہ نوبت ہی نہ آئے. آپ اپنے کام کو بھرپور توجہ دیں اور اپنے باس کی نکتہ چینی سے بچیں. اس کے بعد جو بڑی بات نظر آتی ہے, اور اگر آپ نے احتیاط نہ کی اور یہ گڑبڑ ہوگی تو بعد میں آپ پچھتائیں گے. رومانی معاملات میں بڑی تیزی ہے, آپ خود بھی ذہنی طور پر بڑے تیز ہیں. رومانی معاملات آپ کی تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور 2 سباب سے وقت ایسا گزرتا نظر آ رہا ہے. چلیں اب اگلا ستارہ کینسر. اگلا ستارہ سرطان ہے جس کا دوسرا نام ہے حساسیت. کینسر مینس سینسٹیوٹی. تو یہ جتنے بھی کینسر لوگ ہوتے ہیں یہ حساس بڑے ہوتے ہیں, اور یہی اس ہفتے کا میرے سامنے مواد پڑے ہوئے ہے. اور گھریلو زندگی میں ملی جلی اثرات ہیں, ذرا ذرا سی بات پر برا من آ جائیں گے, بلکہ پہلے بہت حالات خراب ہو چکے ہیں. ان حالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر آپ کے ازدواجی زندگی برا اثر پڑے. خوش قسمتی کی بات یہ ہے سرطانی حضرات کہ جن ستاروں نے کئی سال سے آپ کے ازدواجی زندگی پر اندھیرا ڈالا ہوا تھا, ٹینشن ڈالی ہوئی تھی, کشمکش میں آپ مبتلا تھے, آپ کے لیے خوشخبری ہے میرے پاس, وہ ستارے آپ کو چھوڑ گئے ہیں. اگر آپ نے اب تک صبر و تحمل سے کام لیا ہے تو آپ اپنی شادی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ نے صبر و تحمل سے کام نہیں لیا اور رات پہلے آپ بگاڑ چکے ہیں, پھر بھی موقع ہے, آپ صبر کریں اور صبر و تحمل سے کام لے کر اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کریں. اور یہ جو ہمیں حساسیت بہت زیادہ ہے, ہر وقت اپنے پارٹنر پر جھگڑا کرنا, ہر وقت پارٹنر کے بارے میں سوچنا, یہ ختم کر دیں. برے ستارے چھوڑ گئے ہیں آپ کو, اب آپ کے ازدواجی زندگی صحیح آ گئی ہے. تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے. آپ اپنے لیے یہ صبر و تحمل کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. اس ہفتے بھی آپ میں یہ موڈ طاری ہوگا حساسیت والا, لیکن کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. برے ستارے آپ کو چھوڑ گئے ہیں. اب میں اسد. آتا ہوں استی افراد کی طرف. لیو. جی ہاں جی, انگریزی میں ان کو لیو کہتے ہیں جیسے محترمہ کہہ رہی ہیں. تو پہلے ہفتے کے جو 2 دن ہیں یہ رشتہ داروں سے میل جول بیٹھ اٹھک ان کی رہے گی, رشتہ داروں سے اور ملنا ملانا اور گفت و شنید اور اچھا وقت گزرتا نظر آتا ہے پہلے ٹھیک 2 دنوں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اور لیکن ان کا ایک ایسا مسئلہ بنا پڑا ہے جو ہفتے کے جو بیچ میں 2 دن آ رہے ہیں, ازدواجی زندگی پر اثر پڑے گا, میریڈ لائف پر اثر پڑے گا. اچھا. تو یہ اثر جو ہے یہ پچھلے 3-4 مہینے سے شروع ہو چکا ہے. تو 80 حضرات سے یہ ہے جو میریڈ ہیں 80 حضرات, ان کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ سال تو گزر جائے گا, کبھی آپ معاف کر دیں گے, کبھی آپ کا پارٹنر معاف کر دے گا, اور یہ اختلافات اس طرح چلتے جائیں گے. لیکن اگر یہ صورتحال برقرار رہی ہے اور جنوری فروری آ گیا 2022 کا, تو یہ اختلافات بہت سخت, بہت تیز اور کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرنے والے بن جائیں گے, اور آپ کی ازدواجی زندگی مشکلات کا گرفتار ہو جائے گی. ابھی سے آپ اپنے سٹائل کو بدل لیں. جن لوگوں کو اسٹرالوجی سمجھتے ہیں کہ اسٹرالوجی کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں, اسٹرالوجی
सही रास्ता दिखा सकती है, उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो अभी से एहतियात करना शुरू कर दें ताकि अपनी अज़वाज ज़िंदगी में बता सकें। ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि अगला साल अज़वाज ज़िंदगी के हवाले से इख्तलाफ लाने वाला है। इस साल कुछ न कुछ गुंजाइश है, आप एक दूसरे को माफ़ करते जाएंगे। इस साल भी अगस्त में आपके इख्तलाफ होंगे या जुलाई के आखिर में इख्तलाफात आएंगे, और वो जो इख्तलाफ आएंगे वो इस चीज़ की अलामत होगी, वो मैसेज होगा कुदरत की तरफ से कि यही बात अगले साल होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे मैसेज को अच्छा, ये समझ तो गए आपने होंगे। बता दिया ना, जो शादीशुदा लोग हैं, Well, ठीक है ना, जो लोग सिंगल हैं उनको क्या हाँ, होगा? उनका रुकावटें हैं। वो कमिटमेंट करना चाहेंगे, कमिट करूं न करूं मैं करूं, क्योंकि एक सितारा बहुत अच्छा हुआ है, वो उसकी वजह से वो सोचेंगे हमें कमिट करना चाहिए, हमें अच्छा पार्टनर मिल गया है। और जो दूसरा सितारा आया हुआ है उसकी वजह से वो फिर ऐसे हो जाते हैं, कंफ्यूज। छिड़क जाते हैं कि नहीं, मैं बगैर सोचे समझे कहीं जल्दबाजी में गलत तो नहीं कर रहा, ठीक हो गया, सही या गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि ये कमिटमेंट के लिए मसला बना हुआ है। इसी तरह रोजगार के मामलात में भी उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। तो रोजगार के लिहाज से वो बड़े सोच समझ से काम लें। अब जिस रोजगार में वो समझते हैं कि हम आ गए हैं, मुझे लगता है कि अब अप्रैल के आखिर होते हैं उसमें तब्दीली आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगले पे और आगे। आप एक और बात जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, अपने वालिदैन से इख्तलाफ ना करें, ठीक है, क्योंकि ये लियो हजरात जो है किसी का लिहाज करते नहीं, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। सिवाय बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपना लिहाज करते हैं, बाकी किसी का लिहाज नहीं करते। सही हो गया। अब विर्गो बताएं, उनका क्या है अगला हाँ हफ्ता? जी, विर्गो के जो बड़ा प्लैनेट है वो तो औलाद के हवाले से आया पड़ा है, और दूसरा जायदाद के हवाले से आया पड़ा है। ठीक है। जो औलाद के हवाले से आया पड़ा है वो औलाद के खातिर बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते ये बताया था। तो ये औलाद का जो हिस्सा है ज़रूर दें, औलाद का हक है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि औलाद को आप सारा सरमाया दे दें और वो ज़ाया करें। बिल्कुल ऐसा है। और ये इस किस्म की खदशा है। आप औलाद के लिए उतना करें जितने कि आप कर सकते हैं। सही। दूसरा, आपके लिए बहुत अच्छे हालात बने हुए हैं, नित नए मौके मिल रहे हैं, आपका कारोबार दिन रात आगे उसमें पेशरफ्त हो रही है, और आप इस अपने तजर्बे की बिना पर इससे फ़ायदा उठाने के काबिल हैं। ठीक हो गया। लेकिन नज़र यह आता है कि आप इतनी मेहनत से काम करेंगे कहीं आपकी सेहत पर बुरा असर न पड़े, तो आप उतना काम करें जिससे सेहत कायम रहे, अपनी अब तवानाई के मुताबिक काम करें। बाकी अल्लाह ताला आप पर बड़ा मेहरबान है। कोई रिश्तेदार आपको तंग करता है, आपके लिए मसला बना हुआ है, कई सालों से मसला बना हुआ है, वो अब भी ऐसा नज़र आता है कि हफ्ते के बीच में वो आपके लिए फिर मसला बनेगा, खिंच जाएगी, कोफ्त होगी। तो वो जिस तरह पहले बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि करीबी रिश्तेदार, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, मुझे लगता है करीबी रिश्तेदार हसद करते हैं आपसे, आपकी कामयाबियों की वजह से, आपकी कारोबारी जहानत की वजह से वो हसद कर रहे हैं और आए दिन आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं। एहतियात से करें काम, एहतियात से उनके साथ निपटें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और दूसरा, जायदाद से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, मिलेगी या जाए मिलेगी? मिलेगी, अगर देना चाहते हैं तो अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छा। लेना चाहते हैं तो वो एक यूँ समझे बहुत कीमती जायदाद एक अच्छे रेट पर मिल जाए तो ये अच्छी बात है, खुशकिस्मती वाली बात है। तो ये इस किस्म के प्लान लगे हुए हैं। अब हम आते हैं मीज़ान की तरफ। हाँ जी, लिब्रा बता दें। मीज़ान की तरफ मैं आ रहा हूँ। लिब्रा। और हफ्ता के जो पहले 2 दिन है इसमें तो तबीयत जो है कुछ आगे पीछे उतार चढ़ाव इस किस्म का बना हुआ है, इसके बावजूद मसरूफियत है। अच्छा। और ये जो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2-3 दिन 4 दिन आने वाले हैं या अप्रैल के पहले दिन आने वाले हैं, आपका कोई बहुत बड़ा मसला जिसने टेंशन पैदा की हुई थी वो हल होने वाला है। लेकिन खुदा रहा अपने पास जो लोग बैठे उनको पता ना चले इस मसला के हल करने में। कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके साथ नए धोखा आपको दे रहे हैं और वो आपके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जो ही कोई प्लान बनता है वो प्लान पहले लीक आउट हो जाता है। तो अब जो आप प्लान बनाने वाले हैं और आगे आपके कुछ रिलैक्सेशन आने वाली है, अपने तक रखें या उन 1-2 के साथ बैठें जिन पर आपका मुकम्मल पूरा भरोसा है, ठीक, ताकि ये लीक आउट ना हो और आप अपने प्लान में कामयाब हो जाएं। मुझे ये नज़र आता है कि आपकी टेंशन में कमी आ रही है, रिलैक्सेशन आएगी, सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी और हालात जो हैं आप एक नई पॉलिसी वज़ा करेंगे अगले महीने में।
اچھا کوئی ایک خاص چیز جو آپ کو لگتی ہے کہ انہیں اجتناب کرنا چاہیے, کسی ایک خاص بات سے آپ کو لگتا ہے انہیں دور رہنا چاہیے؟ یہ پیٹ کے حلقے ہیں جی لبرا. اب مجبوری یہ ہے کہ فرض کیجیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں, اچھا تو ہم تو پھر سارا دن کام کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے نا. وہ جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کے وزیر, وزراء, مشیر, کبیر, امیر جو بھی ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ان پر اعتماد کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوا یہ ان کو سزا نہیں دیتے. میں نے بی آپ کو میرے ساتھ نہیں تھی, محترم تھے اپنے سمی صاحب تھے میرے ساتھ. میں نے ان کو یاد ہوگا کہا تھا, میں نے کہا ان کو آپ معاف نہیں کرنا چاہیے, اب یہ ان کو پکڑیں. ٹھیک ہو گیا. اور میں نے سمی صاحب سے کہا میں کہا آپ دیکھیں کہ یہ معاف کر دیں گے. یہ رومانس والا کیا ستارہ ہے ان کا, کیا کہتا ہے رومانٹک لائف ٹھیک ہے؟ یہ ہر وقت رومانس ہی رہتا ہے, ان میں کوئی قدرت نے ایسی کشش پیدا کی ہے. چاہے لڑکی کیوں نہ ہو, ہاں لڑکی ہو یا لڑکا ہو, قدرت جو ہے نا وہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ لڑکی کے لیے رومانس یا لڑکے کے لیے. میں کہ کوئی خاص ہوتا ہے نا خواتین. نیچر از نیوٹرل. اچھا نیوٹرل, صحیح ہے وہ صحیح. تو نیوٹرل ہے, وہ تو نہیں لحاظ کرتی کسی کا. ٹھیک ہے. شادی شدی دیکھ رہے ہیں آپ ان قریب اس ستارے میں کسی کی؟ میزان کے ہاں رومانی معاملات ہیں, شادی نہیں ہے. پیپل لو دیم. اچھا صحیح ہے. کوئی نہ کوئی ان کے لو کرتا ہی رہتا ہے اور دے آر ویری ریسپانسو. اچھا ریلی ریلی ویری. ان کی طبیعت مزاج بہت اچھا ہے. ہاں چلے ٹھیک ہے. اب آگے میں آتے ہیں اقرب کی طرف. ابھی نہیں ہم آ سکتے, ہمیں پروگرام میں بریک لینی ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس بارے میں بات کریں گے, لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب بات کریں گے اسکارپینس کے حوالے سے. جی بتائیے اسکارپین کے حوالے سے کیسا رہے گا آنے والا ہفتہ؟ اسکارپین کون سا برج آگے؟ اسکارپین. اسکارپیو اردو میں عقرب. تو ہفتہ کے پہلے 2 دنوں میں آپ کو صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, جو کہ آپ طبیعت میں اتنی شدت ہے, آپ کو یہ کبھی خیال ہی نہیں رہتا کہ صحت خراب ہے, میں خراب ہوں, وہ خراب ہے. شدت میں آپ لپیٹے رہتے ہیں, انتقام کی آگ میں آپ لپیٹے رہتے ہیں. تو یہ جو موڈ میں شدت پائی جاتی ہے, اس شدت کو ذرا کام کر کے اپنے بارے میں سوچیں. حضرت آپ کی صحت جو ہے وہ توجہ چاہتی ہے, اور جو خاتون ہے وہ اپنے ازواجی زندگی میں لڑائی کو بند کرنے, ورنہ اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے. اور یہ جو برے ستارے ان کے آئے ہوئے ہیں عقربی خواتین کے, یہ 2005 تک ہیں. 2005 تک؟ ہاں جی, تو ابھی 2021 ہے. اچھا 2025 تو یہ تک 3-4 سال آپ کے اگر اسی طرح شدت رہی تو آپ سوچ لیں کیا ہوگا. 2025 تک ہے. تو آپ اپنے آپ کو بچائیں. میں خواتین سے خاص طور پر یہ کہہ رہا ہوں. تو اللہ کرے آپ اپنا اس پر گہری نظر سے سوچیں, اور ہفتہ کے وسط میں آپ کی ذاتی زندگی میں اور ازواجی زندگی, یہی میں باتیں جو کر رہا ہوں, مزید کشمکش آ جائے گی. اور آپ سوچیں کہ اگر بیوی کی صحت خراب ہے تو صحت کو توجہ دیں. اگر کشمکش ہے تو سوچیں کہ یہ کشمکش آئے دن اندر ہی اندر باتوں میں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بات اگر بڑھ گئی, کیونکہ اس نے ابھی 3 سال اور رہنا ہے, تو پھر آپ سوچ لیجیے کیا ہوگا. تو اگر آپ کا ازواجی زندگی عزیز ہے تو اپنی شدت سے نفرت کریں اور ازواجی زندگی کو اچھا سمجھیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جو کشمکش آپ کی سالوں سے چلی آ رہی ہے, اس کشمکش کے بارے میں سوچئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور یہ کشمکش جو ہے وہ ازواجی زندگی کے علاوہ کشمکش ہے, یہ کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے, اس کے بھی سوچئے. میں اللہ ہیلپ کیوں. آگے ہم چلتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو اسکارپین ہے کیا یہ اچھے ٹیم لیڈر ہوتے ہیں؟ کافی حد تک ٹیم لے کے چل سکتے ہیں. کیا ٹیم لیڈر اچھے ہوتے ہیں؟ یہ میں نہیں سمجھ رہا آپ کا جو سوال ہے. میں دوبارہ آپ سے سوال کرتی ہوں, جو اسکارپین ہے کیا یہ ٹیم لیڈر اچھے ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ اگر لیڈر ہوں اور ان کی جو اندر کی ذاتی اپنے مقصد کی جو گرمی ہوتی ہے ان میں, اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ان میں شدت پائی جاتی ہے, یہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ پہلو دیکھا جائے تو دے آر گڈ لیڈر. انڈیڈ. جو لیڈر قربانی دینے جانتا ہو, اس کے فالوور جو ہیں وہ پھر اسی کی نقل اتاریں گے, وہ بھی اسی طرح ہی اپنے لیڈر کی طرح.
مثلا اچھے ٹیم لیڈر ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیم کو کیسے لے کر چلنا ہے. اب اگلے ستارے کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے سیجیٹیریس. یس, پچھلے دنوں میں آپ کے پڑوسیوں کا مجھے کوئی اچھا رول نظر نہیں آتا. بتایا تھا آپ نے. خوشی حضرات, آپ کے جو پڑوسی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو انہوں نے گپوں میں ان کو گپ کی شکل دے کر اس بات کو انہوں نے بہت ہی بڑا برا رول ادا کیا آپ کے پڑوسیوں نے. اگر کوئی بات ہو, سچ پر مبنی بات ہو تو ٹھیک ہے, ہونی چاہیے, لیکن یہ ویسے گاسپ کی شکل میں, گپ شپ کی شکل میں کسی کے خلاف باتیں کرنا, حجت کرنا, تہمت لگانا اور طرح طرح کی باتیں کرنا, تو یہ آپ اپنے پڑوسیوں سے اس ہفتہ لگتا ہے کہ پڑوسیوں سے تعلقات پیچ اپ ہو سکتا ہے, وہ آپ کے قریب, آپ ان کے قریب آ سکتے ہیں اور اس پیچ اپ کو ختم کریں, اچھی فیلنگ پیدا کریں پڑوسیوں کے لیے, تاکہ پڑوسی آپ کے لیے اچھی فیلنگ پیدا کریں. آپ کا جو مقصد ہے, جس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, اس مقصد میں آپ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اور آپ اس کے لیے اپنی جدوجہد تیز کر دیں, اور انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو خاص بات ہے, اپنے بڑی بات یہی ہے کہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں اور اس سے خاطر خواہ نتائج آپ کا حاصل ہوں گے, اور آپ اڑوس پڑوس اور گھریلو زندگی میں بڑے سکون حاصل کریں گے اور خوش رہیں گے. ان کی میرڈ لائف کیسی ہے؟ میرج لائف جو ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور یہ بڑا ان کے حوالے سے بڑا ضروری سوال ہے. ان کی میرج لائف میں ان کو جون میں بہت خوشی آنے والی ہے. اچھا. اور اکتوبر میں خوشی آنے والی ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ سال ان کے لیے بہت اچھا آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس پورے سال میں لوگ ان کو رومانوی طور پر دھیان دیں گے, اٹینڈ کریں گے. رومانس نظر آتا ہے تو یہ بھی آیا ہوا ہے, لیکن رومانس اتنے نہیں جتنا کہ اس کا اپنا میزان افراد کا ہے. اچھا. لیکن اگر میزان اپنا رومانس نہ ہو تو سوشل لائف جو ہے وہ آگے چل کر بڑی اچھی نظر آ رہی ہے. لیکن فی الحال آپ اپنے اڑوس پڑوس, اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں تاکہ وہ آپ کے خلاف بات نہ کر سکیں اور کوئی سکینڈل نہ بنے اور آپ خواہ مخواہ کے پریشان نہ ہوں. جس مقصد کے لیے آپ کوشش کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بڑا موضوع, آپ کا ایک مشن ہے, اور اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور ہو جائیں گی. ایک بات جس کا آپ کو ہر وقت خیال رکھنا چاہیے, زیادہ خیال رکھنا چاہیے, جو 2-3 سالوں سے آپ نے محسوس کر لیا ہوگا, وہ یہ ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے توانائی میں کمی آ گئی ہے. بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی توانائی بحال ہو گئی ہے. تو یہ عجیب اتار چڑھاؤ کا آپ شکار ہیں. اچھا. اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں صحت میری ہے, صحت سے ہوں, یا میں صحت کی خرابی میں مبتلا ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آتی. دن میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, تھکاوٹ, پھر طبیعت کی بحالی. تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے پلانٹ کے لحاظ سے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور 2-3 دفعہ ریگولر چیک اپ کرائیں تاکہ آپ کی طبیعت نارمل ہو جائے, اسٹیبل ہو جائے, اور پھر اس قسم کی ٹوٹکے نہ کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, میں ڈاکٹر کے پاس جائیں, 2-3 دفعہ میڈیکل چیک اپ کرانے میں کیا حرج ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے. آج کل تو ڈاکٹر, آپ ایک گلی چھوڑے آگے ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے. گلی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے, گھر چھوڑنے تو اگلے گھر میں ڈاکٹر آپ کو مل جائے گا. اچھا جی, اب آتے ہیں کیپریکون کی طرف. ویری امپورٹنٹ پیپل, کیونکہ عموماً جدی حضرات ہی گون کرتے ہیں. جدی حضرات زندگی میں آپ تاریخ پڑھیں تو زیادہ تر جدی حکمران ہی ہیں, یہی حکومت کرتے ہیں یہ لوگ, اور یہی لوگ سیاست میں آتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بڑا عام ہے. لیکن جدی حضرات آپ کو اپنے اولاد کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اس ہفتے کوئی بات ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کی توجہ چاہیے, آپ کا مشورہ چاہیے, آپ اس بات کو سمجھیں اور آپ شاید اس کا حل بھی نکالیں, اور اس طرح آپ مسائل پہلے 2-3 دن میں حل ہوتے نظر آتے ہیں. ایک اور جو اچھی بات آپ کے لیے ہونے والی ہے, جو آپ لوگ سیاسی لوگ اور ذہنی طور پر آپ بڑے تیز ہوتے ہیں, آپ وہ سمجھ لیں گے کہ کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. یہ جو میں آپ بات کرنے لگوں یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے. ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں, اس ہفتے رونما ہو رہے ہیں کہ جن سے آپ کا بعد میں مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے. آپ ان واقعات کو سمجھیں جدی حضرات. ایسی باتیں ہو رہی ہیں, ایسے حالات بن رہے ہیں, آپ ان حالات کی گہرائی تک پہنچیں
کیوں کہ یہ وہی حالات ہیں جو آگے چل کر آپ کے مستقبل کی ضمانت دے رہے ہیں, یا خوشحالی آنے والی ہے یا کامیابی آنے والی ہے. اب آپ خود سوچیں گے کہ ہاؤ امپارٹنٹ اٹ از. ان حالات کو آپ کو بہت غور سے سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور پھر اس کے مطابق اپنی پالیسی وضع کرنی چاہیے. ٹھیک. اور انشاءاللہ آپ کو پھر آگے اور آپ کو صحت کا تھوڑا بہت خیال رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں ایکویریس پر. بتائیں ایکویرین کے بارے میں. یہ پہلے بھی بیرون ملک سفر آیا ہوا تھا, ایک اور بیرون ملک سفر آ گیا ہے. اچھا. یہ آنے والا ہے. تو یہ جتنی بھی دلوی حضرات ہیں, کچھ دلوی حضرات ایسے ہیں جن کی 24, 25 یا آگے کی 2 تاریخیں آئی ہوئی ہیں, جن کے ہاروسکوپ میں ان لوگوں کو سفر آ رہے ہیں. اچھا. اور سفر بھی لمبے آ رہے ہیں. اچھا. آئی وش دیم بیسٹ آف لک. اور مالی صورتحال میں بہتری آ گئی ہے. اس مالی صورتحال کو پلاننگ کے مطابق, پالیسی کے مطابق سوچ سمجھ کر اپنی مالی صورتحال کو مزید بہتر بنائیں. آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں, آپ کے جو قریب لوگ ہیں, وہ سارے آپ سے تعاون کرتے نظر آتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا. اور جب خود آپ جتنے بھی دلوی حضرات ہیں ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو جائے تو ان کا ذہن, دل و دماغ, اس کی صلاحیتیں اور بڑھ جاتی ہیں. اچھا. تو اس ہفتے جتنے بھی دلوی حضرات ہیں ان کے ذہن میں ذہنی مزید اضافہ ہو جائے گا. نفسیاتی طور پر مزید تیز ہو جائیں گے. بیکاز پیپل آر اپریشیٹنگ دیم. لوگ ان کو سراہ رہے ہیں, ان کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں, ان کی صلاحیتوں کو سراہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دلوی حضرات اللہ کا شکر ادا کریں گے. اب پائسیس پہ آ جائیں. لیکن یہ ختم ہوتا میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. 1 منٹ سنیے آپ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ گھر کی یا تو گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر کی ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دلوی حضرات تو ڈیکوریشن کرنی ہے وہ بھی شروع کر دیں. اگر آپ کو نیا گھر, نیا مکان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی ستارے دن بدن آپ کے قریب آ رہے ہیں. اور آئی وش یو بیسٹ آف اٹ. آگے چلتے ہیں ہم پائسیس کی طرح. آخری ستارہ, وقت بھی کم ہے, مقابلہ سخت ہے. بتائیں. مقابلہ جو سخت تھا وہ گزر گیا. اب مقابلہ رہ گیا ہود کے ساتھ, اور وہ بہت نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. اچھا صحیح ہے. تو اب تک کے جو 2 دن ہیں پہلے وہ آپ کے لیے بہت اچھے ہیں. جو پلانیں کر رکھی ہے پچھلے 3, 4, 5 ہفتوں سے, آپ کوئی منصوبہ بنا سکتے ہیں. منصوبہ بنا لیا ہوگا یا منصوبہ بنانے کے قابل ہیں, جو آگے چل کر آپ اس منصوبہ کی خاطر, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ بڑی کوشش کر کے اس منصوبہ کو کامیاب بنائیں گے. تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں. جتنا ہو سکے اپنی صحت کو بہتر بنائیں. جتنا ہو سکے اتنی صحت بہتر بن جائے. جو آگے چل کر آپ مہم شروع کرنے والے ہیں, بڑا کام شروع کرنے والے ہیں, اس وقت آپ کو صحت کی قدر آئے گی. آپ محسوس کریں گے کہ میری صحت اگر نہ ہوتی تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, صحت کو بنائیں, اس بڑے پروجیکٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں. ایک اور پہلو, نیگیٹو پہلو آپ کے ساتھ لگے گا, منفی خیالات سوچتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ منفی خیالات آپ بچیں ان سے. ٹھیک ہو گیا. آپ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں یوں ہونے والا ہے, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, میں اس لیے کوشش نہیں کر رہا. تو آپ پہلے کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا؟ آپ کے حالات ایسے بنے پڑے ہیں, آپ کوشش کریں. ازدواجی زندگی کیسی ہے ان کی؟ ہاں جی, ازدواجی زندگی بس سو کبھی اچھی ہو جاتی ہے, کبھی نہیں اچھی ہوتی. لیکن لگتا یہ ہے کہ ازدواجی زندگی سخت سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. آج کے پروگرام سے مجھے اور پروفیسر غنی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.